خوشگوار کرتا ہوں، زندگی خوشگوار کرتا ہوں، اشک دیتا ہوں خلد لیتا ہوں، اشک دیتا ہوں خلد لیتا ہوں، میں عجب کاروبار کرتا ہوں، زندگی خوشگوار کرتا ہوں۔ کیوں نہ خوشیاں ہو میری مٹھی میں، کیوں نہ خوشیاں ہو میری مٹھی میں، میں غمی شے سے پیار کرتا ہوں، زندگی خوشگوار کرتا ہوں۔ دیکھ کر جنگ میرے رب نے کہا، دیکھ کر جنگ میرے رب نے کہا، تو عطا ذوالفقار کرتا ہوں، زندگی خوشگوار کرتا ہوں۔ نعرہ تلوار مالک کی جو حضرات سورہ فاتحہ مرحوم انیس حسین ابن نواب علیہ السلام کو فاتحہ بڑی مشہور و معروف ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے اہل بیت کی مثال سفینے ہیں، جو اس سفینے پہ آئے گا وہ نجات پائے گا، جو اس سفینے سے منہ گردانی کرے گا وہ غرق ہوگا اور ہلاک ہوگا۔ نجات کا راستہ بتا دیا پیغمبر اسلام نے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری نجات ہو۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میری نجات ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے۔ دنیا میں نجات لوگ چاہ رہے ہیں۔ اس وقت جو وبا آئی ہوئی ہے اس سے لوگ نجات چاہتے ہیں، بہتر سے بہتر ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا علاج ہو جائے اور اس بیماری سے نجات ملے۔ مختلف نجاتیں ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے دیا نجات مل گئی، مفلسی ختم ہو گئی۔
دوسرے کا ہمدرد ہو گئے ان کی پریشانی دور ہوگی. لیکن اگر اسی انسان سے پوچھیے کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے دل میں کیا ہے، تو یہ کہے گا کہ میری نجات ہو گئی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جس بھی اعتبار سے وہ مانتا ہو، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، اپنے اپنے انداز سے وہ راضی ہو جائے. تو یہ بتاؤ کہ نجات کی سند تمہیں دے گا کون؟ بھائی نجات کی سند تمہیں دے گا کون؟ کیا اللہ بتائے گا تمہیں آئیے تمہیں نجات ہو جائے گی؟ وہ صرف واحد ایک اللہ کا رسول ہے جس نے نجات کا راستہ بتایا ہے. کہ ہمارے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح ہے، جو اس سفینے پہ آئے گا وہ نجات پائے گا. اور دلیل بنایا ہے قرآن کو. قرآن پڑھو، جناب نوح کا واقعہ دیکھو کہ اس میں آئے اور بیٹھے اور وہ نجات پا گئے. اور اسی سے مثال دی ہے پیغمبر اسلام نے. اچھا بھی یہ دیکھیے کہ زبردستی کی بحث ہے. یہ بتائیے آپ کی سنی جائے یا اللہ کے رسول کی بات مانی جائے؟ کہ صاحب اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی تو الجھنے سے فائدہ کیا. اس لیے پیغمبر اسلام نے حدیث کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ ہماری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. سارے مسلمانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. اب وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت جائے گا؟ وہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ ضرور ہے جس سے بھی پوچھئے گا کہ یہ حدیث کس کے متعلق ہے، کون جائے گا، وہ کہے گا ہم. بولے وہ جو آپ سے پہلے کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، وہ جھوٹے ہیں. وہ ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے نظر آئیں گے. ہر ایک دعویٰ کرے گا جنت میں ہم جائیں گے. تو بھائی آپ کے دعوے سے بات نہیں بنے گی. ہم تو اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے راستہ دکھا دیا کہ نجات ملے گی تو کیسے ملے گی. وہ راستہ ہے جناب نوح کی کشتی سے. وہاں کشتی پہ لوگ سوار ہوئے تھے، نجات ان کو مل گئی. ایک معصوم نے نجات دلا دی. ہم جس کشتی پہ ہیں، یا یوں کہا جائے ہم جس فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، وہاں ایک معصوم نہیں ہے، 14 معصومین ہیں. صلوات بھیجو محمد محمد پیدا ہو رہا ہے. وہاں ایک معصوم نجات دلاتے 80 لوگوں کو، اور جہاں 14 معصومین آ کے بیٹھ جائیں ان میں شک پیدا ہو رہا ہے. ایک ناجی ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. اچھا جس کے متعلق فرمایا ہے اس میں صفات پائے گئے ہیں، کمالات پائے گئے ہیں، معجزات پائے گئے ہیں، ان میں صفات دیکھے گئے ہیں. جب پشت رسالت پہ آ جائے تو سجدے کو طول دے دے. وہ اللہ کا رسول جو بغیر وحی کے کلام نہ کرے، یہ اگر کہہ دیں کہ ہمیں ناقے کی ضرورت ہے تو خود ناقہ بن جائیں. یہ صفات کس میں ہے؟ یہ خاص لوگ ہیں، یہ اللہ کے خاص ہیں. یہ پشت رسالت پہ آ گئے، نماز کو طول دے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ عبادت، اللہ کی عبادت کی آپ کرتے ہیں. ہم ٹکراتے نہیں ہیں عبادت کو. عبادت اپنی جگہ، محبت اہل بیت اپنی جگہ، ایک دوسرے پہ ٹکرایا نہیں جا سکتا. اگر آپ یہ کہیں تو یہ بتائیے کہ ملک عرش پہ کیا کر رہے ہیں؟ کب وہ عبادت کر رہے ہیں. جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو سجود میں ہے وہ سجود میں ہے.
جو جہاں ہے قیامت تک رہے گا. اللہ لیکن یہ کیا ہوا جس کی ہم بات آج کر رہے ہیں؟ جب یہ دنیا میں آیا تو اللہ نے اپنی عبادت کو چھڑوا کے ان کے گھر بھیجا اور کہا جا کے ان کو مبارکباد دے کے آؤ. ہمیں دو مقامات ایسے ملے کہ جہاں پہ اللہ اپنی عبادت بھی چھڑوا رہا ہے، اور ایک مقام ایسا دیکھا کہ جب پچھلے رسالت پہ آ گئے تو سجدے کو طول دیا. بتائیے سوچیں، عقل کا استعمال کریں. ایسے ہی بات نہیں ہوتی ہے، ہوا میں باتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ جنکشن ایسے ہی نہیں کیے جاتے ہیں، اس کے دیکھا جاتا ہے. نوح کا سفینہ دیکھو اور فرش اعضا دیکھو، وہاں آئے نجات پائے. وہ تو نوح ہے، ارے یہ فخر نوح ہے. نوح ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. نجات چاہیے تو ان کے در پہ آنا نہیں پڑے. ایک شب نے فیصلہ کر لیا. کون ہے؟ ان کو حور کہتے ہیں. ایک شب نے فیصلہ کر لیا، باطل کی طرف سے حق کی طرف آ گئے. تمام آرام تھا، مشکلوں کی طرف آ گئے، پریشانیوں کی طرف آ گئے. ادھر غذائیں تھی، ادھر فاقہ تھا، کھانا تھا ہی نہیں، پانی تھا ہی نہیں، سب بند کر دیا. لیکن حق کو پہچان لیا، نجات کو راستہ تلاش کر لیا. نجات ہوگی تو کس کے سبب؟ ایسے ہی ذکر نہیں ہوتا ہے، ایسی ہی یاد نہیں منائی جاتی ہے. اللہ کی یہ بڑی نشانیوں میں نشانی ہے. جس طرح خانہ کعبہ نشانی ہے. ارے ایک خواب دیکھا جائے تو اس کی اتنی عظمت، اس خواب کی تعبیر اگر بیان کی جائے اس پر یقین نہیں. خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کی یاد منائی جاتی ہے. لیکن اسماعیل کی جس نے جان بچائی اور اس نے اپنی قربانی دی، کیا اس کی یاد نہیں منائی جائے گی؟ یہ کاہے کی دشمنی ہے؟ اسماعیل کی جان بچی تو ان کے سبب، محمد عربی آئے تو ان کے سبب، ورنہ کلمہ کہاں سے پڑھتے جب اگر یہی نہ آتے؟ اللہ نے فضیلت انہی کو دی. اور یہی کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ جب یہ کہا تھا بیعت کریے آپ، امام حسین نے وسیع بڑی جواب دیا تھا، بڑی فرمان، تو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے؟ یہ بتا تو یزید کو ترجیح دیتا ہے معاویہ کے بیٹے کو یا رسول کے فرزند کو؟ ویسے تو رسول کے فرزند کو ترجیح دینا ہے، لیکن مجبور ہوں، کیا کروں؟ حکم ہے. تو چاہتا میں شرابی کی بیعت کروں؟ اس وقت آپ نے وسیع بلاد جواب دیا تھا، سنو بیعت اس سے لی جائے گی جو بیت نبی کا رہنے والا ہو. بیت نبی کا رہنے والا، ہم بیت نبی کے رہنے والے نہیں ہیں، بیت نبوت کے رہنے والے ہیں، جہاں انبیاء رہتے ہیں ہم وہاں کے رہنے والے. ومادن الرسالہ، اور ہم رسالت کی کان ہیں. جیسی کان ہوگی ویسے بھی جوہر برآمد ہوگا. ہم رسالت کی کان ہیں. اور یہ پہلا جو اللہ نے اس عمارت کو کھڑا کیا تو جناب آدم کی شکل میں، پہلی اینٹ جو رکھی جناب آدم کی شکل میں، اور یہ بلند ہوتے ہوتے چاہے چہروں پہ آیا جناب عیسیٰ کی شکل میں.
اور جب یہ پڑھتے 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 کعبہ کا شان ادنا کی منزل میں پہنچ گیا تو بیچ میں ایک دروازہ لگا، انا مدینہ تو علم والی بابوہا، وہ میرا باپ ہے۔ سلوا دیجیے وہ مکان کیا جس میں دروازہ نہ ہو؟ 1,24,000 جب انبیاء یہ عمارت کھڑی ہو گئی اور کعبہ کوثین کی ادنا منزل میں پہنچ گئی تو اس میں ایک دروازہ لگا، وہ دروازہ میرا باپ۔ کیا وسیع بڑی بس کیا کروں، ساری فضیلتیں آپ کی، لیکن مجھے حکم اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم۔ یہ پہلے ہی مدینے میں یہ بات ہوگی، وہ بد کردار مار کے پھر بھیا آواز باہر پہنچ آگے جناب عباس علی اکبر گردن پر تلواریں رکھ دی۔ مولا کا حکم دیجئے تو ابھی اس کی گردن کرنے، ہم مدینے میں خون خرابہ نہیں چاہتے۔ بس ایک آئے اور بہن سے کہا مدینہ رہنے کے قابل نہیں کہا، یہ ہے امام حسین کے ظلم کا۔ آج محرم کی 4 تاریخ، آج لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، حسین ابن علی کے قتل کی تیاری ہو، یہ کلمہ پڑھنے والے حسین کے قتل کی تیاری ہو۔ اللہ اکبر، کس کا بیان، کس کا بیان، اللہ اکبر۔ لیکن بتائیے ہر جگہ ان کا ذکر ہوگا۔ حسین نے اپنے صحابیوں سے کہا تھا کل یقیناً موت ہے، ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں، دیکھو جس کو جہاں جانا چاہے وہ چلا جائے۔ ہم نے جنت کی بشارت دی اور تمہارے جان کی حفاظت کی ذمہ داری دی، تم اپنے گھر تک پہنچ جاؤ۔ متوجہ چراغ کو گل کر دیا، ہو سکتا ہے تمہیں روشنی کی شرم آ رہی جو ہم چراغ کو گل کے دیتے، لیکن کچھ دیر میں سسکیوں میں آوازیں بدل، چراغ جلایا تو کیا بات، کیا مولا کب تک امتحان دیجیے گا؟ ارے یہ 1 مرتبہ کا مرنا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی جان قربان کرنا پڑے تو ہم آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے یہ تھی روز عاشور، اے چاہنے والوں عاشر عاشور آ جاؤ، دیکھو تمہارا آقا نرگے آدم میں گھرا ہوا ہے، ایک بہن فریاد کر رہی ہے ارے میرے ماجائے کو چھوڑ دو، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ ارے خیموں میں آگ لگ گئی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھنی، ارے رسن بستہ بیویاں دیار پہ دیار پھرائی جاتی ہے، ایک ماں فریاد کر رہی ہے اے بابا، ارے میرا لال حسین کربلا میں بھوکا پیاسا ہے، کوئی مددگار بانی مجلس کی جو حاجت ہے پروردگار اس گھر پہ رحمت، پروردگار شیعان حیدر کرار عزادار جان مال عزت پروردگار دشمنان اہل بیت اور ہمارے آقا کے ظہور کی